السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ 9:15 کے قریب آیا اور ڈول بیل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے، اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اس سے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی، اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملے۔ وہ ان کے رویوں میں جس روکھے پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ امامہ کی نروسنس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروسنس اور بھی کم ہوئی۔ انیتا اور طیبہ بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی، اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی، اور تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متوقع رد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ لوگ اب ولیمے کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے درمیان خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ایک دم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطگی کی وجہ وہ تھی۔ وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا، ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھی۔ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلے بیٹھے پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ موڑ لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محسوس ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس سے زیادہ خراب ہوتی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے، اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس کے اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔
اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ نیند میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کھینچ رہے تھے۔ رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہوئی تھی کہ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا تھا، اور ان کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی۔ وہ کسی بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بلند آواز میں قہقہے لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے، جو اس کی کلائی میں بندھی رسیوں کو کھینچ رہا تھا، پوری قوت سے رسی کو جھٹکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس پتھریلے راستے پر گری۔ امامہ، امامہ، اٹس می، اٹھ جاؤ، سحری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ سالار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔ سوری، میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا، سالار نے معذرت کیا۔ وہ کچھ دیر تک خالی ذہن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اور خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ سالار نے جھک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگا تھا کہ وہ ابھی بھی نیند میں ہے۔ ماما نے سر ہلا دیا۔ وہ ابھی نیند میں نہیں تھی۔ تم کمبل لیے بغیر سو گئی؟ سالار نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ ماما نے چونک کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا۔ وہ واقعی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ یقیناً وہ رات کو بھی کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ہیٹر آن رہا تھا، ورنہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ جلدی آ جاؤ، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ سٹنگ ایریا میں آئی تو وہ سحری کر چکا تھا اور چائے بنانے میں مصروف تھا۔ لاؤنج یا کچن میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے ہی برتن لگے ہوئے تھے۔ میں چائے بناتی ہوں۔ وہ سحری کرنے کے بجائے مگ نکالنے لگی۔ تم آرام سے سحری کرو، ابھی اذان ہو جائے گی۔ میں اپنے لیے خود چائے بنا سکتا ہوں، بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں۔ سالار نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے واپس بھیجا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب لوگ سو رہے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ، اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہی۔ نہیں، میں سو گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بجھا ہوا تھا۔ سالار نے محسوس کیا وہ اسے بہت اپسیٹ لگی۔ کیا کوئی زیادہ برا خواب دیکھا ہے؟ وہ چائے کے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خواب؟ وہ چونکی۔ نہیں، ایسے ہی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ لوگ؟ کون سے لوگ؟ یہ تمہاری دوسری فیملی ہے اب۔ ممی پاپا کہو انہیں، اور انیتا کو انیتا۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی 2 الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ ناشتہ تو نہیں کریں گے، ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک اٹھ جائیں گے، 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ سالار نے اس کی شرمندگی کو بھانپتے ہوئے بات بدل دی۔ صبح 9 بجے کی؟ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ پاپا کی کوئی میٹنگ ہے آج 2 بجے، اور انیتا تو اپنے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بیٹی صرف 6 ماہ کی ہے اس کی، وہ بتا رہا تھا۔ چائے پئیں گے ناشتے کے بجائے؟ وہ تم بنا دینا، ابھی میں نماز پڑھ کر آ جاؤں، پھر ان کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گا اور انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔ سالار نے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خالی مگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم سو گے نہیں؟ نہیں،
شام کو آفس سے آنے کے بعد سوؤں گا۔ تم چھٹی لے لیتے، امامہ نے روانگی سے کہا۔ سنگھ کی طرف جاتے ہوئے سالار نے پلٹ کر امامہ کو دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا؟ میرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ تم سوئے نہیں رات کو، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر چمپی تھی۔ میں 48 گھنٹے بغیر سوئے UN کے لیے کام کرتا رہا ہوں، وہ بھی شدید گرمی اور سردی میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔